بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کی پہلی قسط عرب مستعربہ یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکہ ہی میں بود و باش اختیار کی۔ ان کی معیشت کا دار و مدار زیادہ تر مصر اور شام کی تجارت پر تھا۔ بعد میں یہ قبائل عرب کے مختلف اطراف اور بیرون عرب میں بھی پھیل گئے اور ان کے حالات زمانے کی تاریکیوں میں دب کر رہ گئے۔ صرف ثابت اور کیدار کی اولاد اس گمنامی سے بچے رہے۔ عام باشندگان عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیمی کے پیروکار تھے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے خدائی درس و نصیحت کا ایک حصہ بھلا دیا۔ پھر بھی ان کے اندر توحید اور دین ابراہیمی کے کچھ شعار باقی رہے، یہاں تک کہ بنو خزاعہ کا سردار عمرو بن لحی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشو و نما بڑی نیکوکاری، صدقہ و خیرات اور دینی امور سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا اور اسے اکابر علماء اور اولیاء میں سے سمجھ کر اس کی پیروی کی۔ پھر عمرو بن لحی نے ملک شام کا سفر کیا اور وہاں دیکھا کہ بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے۔ اس نے سمجھا یہ بھی برحق اور بہتر ہے، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین اور آسمانی کتابوں کی نزول گاہ تھی۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھ حبل بت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ میں نصب کر دیا اور اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا۔ اس کے بعد بہت جلد باشندگان عرب بھی اہل مکہ کے نقش قدم پر چل پڑے، کیونکہ اہل مکہ بیت اللہ کے والی اور حرم شریف کے باشندے تھے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اپنے جد اعلیٰ حضرت ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشم کے نام سے مشہور اور معروف ہے۔ ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے۔ عبد مناف کی اولاد میں سے ہاشم ہی کو سقایا اور رفادہ یعنی حجاج اکرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل تھا۔ یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مکہ میں حاجیوں کو شوربہ اور روٹی سان کر یعنی شوربے میں روٹی بھگو کر کھلانے کا اہتمام کیا۔ ان کا اصل نام عمرو تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں ساننے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہے توڑنے والا۔ ہاشم کا مشہور واقعہ یہ ہے کہ یہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے۔ راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ دنوں وہی ٹھہرے رہے۔ پھر بیوی کو حالت حمل میں میکے ہی میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر فلسطین کے مشہور شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ادھر سلمہ کے بطن سے بچہ پیدا ہوا۔ چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے ماں نے اس کا نام شیبہ رکھا اور یشرب میں اپنے میکے ہی کے اندر ان کی پرورش کی۔ آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ برسوں تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو اس کا علم نہ ہو سکا۔